السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کے ساتھ مدیحہ، اور آج ہم لوگ بنا رہے ہیں عرب کوکیز، اور یہ بہت خستہ ہوتے ہیں اور بہت کم انگریڈینٹس اس میں لگتے ہیں۔ پہلے ہم لیں گے گھی، روم ٹیمپریچر پہ ہو، دانے دار ہو یا اور کوئی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کوئی سا بھی گھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم لوگ یوز کریں گے چینی، جو آپ گھر میں پیس کے استعمال کر سکتے ہیں یا آپ باہر سے لے آئیں پاؤڈر شوگر۔ ساتھ میں ہم یوز کریں گے ونیلا ایسنس، آپ الائچی کا پاؤڈر اگر یوز کریں تو وہ بھی بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ دے گا اس میں۔ اب ہم اس کو کریمی سا ٹیکسچر دینے کے لیے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے۔ دانے دار چینی اس میں یوز نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پھر بہت زیادہ دیر لگے گی اس کو کریمی ٹیکسچر دینے کے لیے، تو زیادہ ایزی یہ ہے کہ آپ اپنی چینی پیس کے ہی یوز کریں اس میں، اور اچھی طرح سے اس کو بیٹ کریں، اتنا زیادہ کہ اس کا کریمی ٹیکسچر آ جائے، اور وہ فوراً آ جائے گا کیونکہ ہماری چینی پسی ہوئی ہے۔ دیکھیں یہ بالکل کریمی لگ رہا ہے۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدا ہم اس میں پہلے آدھا ایڈ کریں گے، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، اس کے بعد باقی آدھا میدا ایڈ کریں گے۔ باقی اس میں کچھ بھی یوز نہیں ہوتا، بیکنگ پاؤڈر وغیرہ کچھ بھی اس میں یوز نہیں ہوتا ہے، تو بہت ہی ایزی کوکیز ہیں۔ اور یہ اگر آپ عرب ممالک میں اگر آپ گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں مارکیٹس میں بھی ملتے ہیں یہ، اور اس کو ہم عربک میں غریبہ بولتے ہیں، غریبہ العید بولتے ہیں۔ خاص طور پہ عید پہ یہ عرب لوگ کوکیز بناتے ہیں، اپنے سورین لوگ بناتے ہیں، ایجپشن لوگ بناتے ہیں، تو یہ ان کے خاص کوکیز ہیں۔ دیکھنے میں بہت سمپل ہیں اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ نان خطائی سے ملتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں نان خطائی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ الگ ملکوں میں ہوتی ہیں، اور وہ ہوتی ہوئی ہیں جو ہمارے ملک میں بنتی ہیں، لیکن ان کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے نام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سافٹ ڈو بن جائے گی، اس کو ریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی، یہ ریڈی ہے۔ اب آپ اس کی بالز بنا لیں جو سائز آپ کو پسند ہے۔ میں نے اس کی 35 سے 36 چھوٹی بالز بنا لی تھیں۔ ٹرے ریڈی کر لیں تاکہ آپ بالز بنا کے ڈائریکٹ اس کے اوپر رکھ دیں۔ ٹاپنگ پہ ہم یوز کریں گے پستہ، جو اس کی اصل ٹریڈیشنل شکل ہے اس میں پستہ یوز ہوتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا ٹیسٹ نان خطائی سے بہت زیادہ ملتا ہے، تو آپ اس میں بادام بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ اس میں اور بھی کوئی جو ڈرائی فروٹ ہیں وہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل اس کی لک آتی ہے وہ پستے سے بہت خوبصورت آتی ہے۔ آپ ان کو ریڈی کر لیں اور پھر اس کو فریج میں رکھ دیں، 15 سے 20 منٹ آپ اس کو فریج میں رکھ دیں۔ اوون اپنا ریڈی کر لیں، پری ہیٹڈ اوون میں آپ اس کو بیک کریں گے، صرف نیچے سے بیک کرنا ہے، اور 180 ٹیمپریچر پہ آپ اس کو بیک کر لیں، اور 15 سے 20 منٹ لگیں گے۔ آپ کے کوکیز کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنے بڑے سائز بنایا ہے۔ بیک ہونے کے بعد جب آپ اس کو باہر نکال لیں اوون سے، تو اس کو فوراً نہیں نکالیے گا ٹرے سے، کیونکہ یہ بہت سافٹ ہوں گے اور یہ ٹوٹ جائیں گے، تو ان کو ٹھنڈا ہونے دیں، اور اس کے بعد آپ اس کو بیکنگ ٹرے سے نکالیں گے۔ بیکنگ ٹرے میں بٹر پیپر لگانے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے بسکٹس بالکل بھی نہیں چپکیں گے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت اور خستہ بسکٹس بنے ہیں، صرف 2 کپ میدے میں 35 to 36 بسکٹس بن جاتے ہیں۔ آپ اس میں دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں، الائچی کا پاؤڈر ایڈ کرنے سے بالکل نان خطائی کا ٹیسٹ دیں گے یہ۔ ضرور ٹرائی کریے گا، بہت ایزی ریسیپی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، اور آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گی میری باقی ریسیپیز بھی، ان کو بھی چیک آؤٹ کریے۔ نیکسٹ ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ۔